کے سامنے جو ہے کمپیریٹیو انالیسز اور اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ موجود تھے پچھلے بل کی بھی اور جو آئندہ آنے والا بل ہے اس کا بھی. تو اس حوالے سے جو ہے ایک بات اسپیکر صاحب نے بڑی کلیئر کی کہ اس بل کو جو ہے ہم جس طرح خان صاحب کو یہ میسج پہنچایا گیا ہمارے وکلاء کی طرف سے, تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ چیف منسٹر صاحب ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کو بریف کریں گے اس کے اوپر, اور اس کے بعد ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ خان صاحب کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ بریف کریں گے, اعتماد میں لیں گے, تو اس کے بعد ہی خان صاحب کچھ فیصلہ کرنے کی قابل ہی ہوں گے. اور خان صاحب جب فیصلہ کریں گے تو تبھی جا کے ہمارے اسپیکر صاحب نے یہ بتایا کہ تبھی جا کے جو ہے اس کو ہم کنسیڈریشن پہ لیں گے. اس سے پہلے قسم کی اس کے اوپر بحث مباحثہ یا اسمبلی میں جو ہے اس کے اوپر پروسیس نہیں ہوگا. جی افطاب صاحب کیا کہیں گے, اجلاس شروع ہوا تھا یا نہیں؟ اجلاس شروع اعتراضات کے جو اس سے پہلے یاد اجلاس مائنڈ اپ کر اجلاس نہیں جی, آج تو ہمارا اجلاس نہیں تھا, صرف پارلیمنٹیرین کا, اور جس طرح میں نے بتایا تمام سول سوسائٹی سے جتنی بھی ہمارے ایسوسیشنز, باقی بار ایسوسیشن, تو صرف ہماری نشست تھی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے پریزنٹیشن تھی, اس پہ بریف تھا. تو اس کے اوپر جو ہے خامخواہ میں پرو اینڈ کونز جو ہیں ہر کسی, یہ جمہوریت کا حسن ہے, لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرین بھی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اسپیکر صاحب نے شروع میں ان کو سمجھا دیا تھا کہ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیلیبریشنز جو ہیں, بحث مباحثہ جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ کریں گے. تو یہ فورم نہیں تھا, تو اس وجہ سے سب نے بڑے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا, اور اس پہ آئندہ بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی. اگر آپ لوگ کا ماحول بہت اچھا تھا, سب کچھ تھا, آپ کی ٹیم باہر نکل کے میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے, اپوزیشن علیحدہ بات کر رہی تھی, تو یہ کیسا ماحول تھا کہ اتنا الگ الگ سب لوگ بات کریں اور الگ الگ موقع پر؟ دیکھیں اس کے اوپر تو میں اس لیے کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک کا اپنا انفرادی سوچ بھی ہوتا ہے اور کا انفرادی فیصلہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو عمومی طور پر ہماری اجتماعی طور پہ جو ہمارا ایونٹ ہوا, میں اس کے حوالے سے ہی آپ کو بریف کر سکتا ہوں. باقی ہر ایک کا ایک اپنا ذہن ہے, وہ ہر ایک اسے ڈائسیکٹ کر سکتا ہے. جی 18ویں ترمیم کی آپ نے بات کی, دیکھیں اس میں کوئی اس طرح کا, جو میں نے آپ کو پچھلے بریف میں بھی یہی کہا تھا کہ کافی لوگ جو ہیں, یوٹیوبر جو ہیں, سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں, وہ کافی مبالغہ رائے سے کام لے رہے ہیں. ایز سچ اس میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ ہمارا صوبہ, ہمارے کیبنٹ, ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں اپنے اختیارات جو ہیں وہ وفاق کو کوئی حوالے کر رہے ہیں, تو اس طرح کا کوئی بھی اس میں فیکٹر نہیں ہے. اور جہاں تک وفاق کا تعلق ہے تو وفاق ہمیں ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں, باقی فائنل فیصلہ ہمارا ہے, اور یہ ابھی پروسیس ہو رہا ہے, یہ انڈر پروسیس ہے ابھی کوئی, اسی لیے تو اس کو بل کہتے ہیں. جب یہ فائنلائز ہو جائے گا تو یہ ایکٹ بن جائے گا. اگر ہمارے پارلیمنٹیرین کو یہ قابل قبول ہوگا, اور ایک بات میں بالکل واضح کرتا چلوں کہ یہ کوئی نہ سوچے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین جو یہاں پہ ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اپنے لوگوں کے مفاد کے اوپر کسی طریقے سے بھی کوئی کمپرومائز کرے. یہ خام خیالی جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکالے. اچھا آفتاب صاحب یہ بتائیے کہ بل پر اب آپ لوگوں نے مشاورت شروع کی, آپ لوگوں نے پہلے اس بل کے حوالے سے مشاورت کیوں نہیں کی؟ آپ نے فوری طور پر اس کو کابینہ سے اپروو کر دیا, پھر اسمبلی میں ٹیبل کیا, تو یہ کیا تضاد ہے آپ کے موقع میں؟ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب بل آ جاتا ہے تو ڈپارٹمنٹ سے کیبنٹ, اور کیبنٹ سے پھر آگے جو ہے یہاں پہ ہمارے ہاؤس میں وہ انٹروڈیوس ہوتا ہے, تو یہ ایک طریقہ کار ہے, اور یہی میں نے آپ کو کلیئر کیا. کابینہ نے اپروو کیا تھا تو کابینہ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے؟ دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کو غلط نہیں سمجھتا. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس کو ریفائنڈ کیا کیبنٹ میں, اس کے اوپر جو ہے کافی ڈیبیٹ ہوئی, وہاں پہ ریکمنڈیشنز ہوئی, وہاں پہ جو ہے ہمارے جو کیبنٹ ممبر ہیں ان کی ریکمنڈیشنز کو جو ہے آنر کیا گیا
دوبارہ ڈپارٹمنٹ بھیجا گیا. لیکن دیکھیں عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا. عقل کل کی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے تو ہمارے یہ قانونی جو لیجسلیشن ہے اس کے مختلف جو ہے اس کا پروسیجر رکھا ہوا ہے کہ وہ جا کے تو کچھ ڈپارٹمنٹ میں، پھر ڈپارٹمنٹ کے بعد کیبنٹ میں، اور پھر کیبنٹ کے بعد جو ہے اسمبلی میں جو ہے وہ فائنل ایک ریفائنڈ شکل میں جو ہے وہ آ جائے گا تو لوگوں کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. اگر پارلیمنٹیرین کو قابل قبول نہیں تو پھر وہ آٹومیٹیکلی ڈیفیٹ ہو جائے گا. کہ جو ریئر ارتھ ہے اس کی ڈیفینیشن وفاق کرے تو اس پہ ہے کنسیپٹ وفاق کرے گی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہیں جی، میں نے یہی بتایا کہ اس میں امپرومنٹ ابھی بھی کی جا سکتی ہے، اسمبلی میں کی جا سکتی ہے. اس میں امینڈمنٹ جو ہے ہمارے ممبران وہ لا سکتے ہیں. اور اس طرح کا کوئی دیکھیں وضاحت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وفاق کرے گی. وضاحت نہیں ہے تو وہ کر دیں گے، یہاں پہ اس میں امینڈمنٹ انٹروڈیوس کر لیں گے. جو بھی داخل ہے اس کے حق میں وزیر اطلاع بڑے بڑے کالم لے کر آئے تو یہ بھی صحیح ہے. دیکھیں یہ ہر ایک کا میرا سوچ ان سے مختلف ہوگا، کسی کا کیا ہوگا، کسی کا کیا ہوگا. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پروسیس اسی لیے ہے ہمارے جمہوری نظام میں، یہ پروسیس اسی لیے ہے کہ عقل کل کوئی بھی نہیں ہے. یہ ڈپارٹمنٹ میں، پھر ڈپارٹمنٹ کے بعد کیبنٹ، اسمبلی. تو اسمبلی میں اتنے ہمارے الیکٹڈ ممبرز اور ماشاءاللہ سے فارم 45 کے الیکٹڈ ممبر جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ عوامی مفاد کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. اچھا، وزیر اعلیٰ صاحب اس بل کو بہت اچھا بل قرار دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اگر یہ اتنا اچھا بل ہے اور صوبے کے مفاد میں ہے تو پھر بانی پی ٹی آئی کی اپروول کی ضرورت کیوں ہے؟ مطلب اگر صوبے کے مفاد میں ایک چیز ہے تو کیا اگر وہ کہے کہ نہ کرے تو صوبے کے مفاد کو ہم جانے دیں گے؟ جی یہی ہو رہا ہے تو پھر مطلب وزیر اعلیٰ کیوں اس کو اتنا اچھا قرار دے رہے ہیں؟ 2017 کا جو ایکٹ ہے اس میں اب آپ ہی کے ممبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ ہمیں چاہیے، اس میں وہ مانگ رہے ہیں امینڈمنٹ. تو آیا کیا حکومت فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ آیا وہ پہلے والے بل کو ختم کرے گی؟ یہ جو 2000 پارٹی تقسیم ہے، پارٹی کا موقف تقسیم ہے. دیکھیں جہاں تک ہمارے قائد کی اجازت کی بات ہے تو چونکہ میں نے جس طرح یہاں پہ عرض کی کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور جمہوریت پہ جو ہے وہ ہمارا یقین ہے اور اسی پروسیس چونکہ ہم پبلک اوپینین کے برعکس نہیں جا سکتے. یہاں پہ ہمارے اپنے پارٹی میں سے کچھ رہنماؤں کا، ہمارے پارٹی میں سے ہمارے ورکرز کا یہ مطالبہ ہے کہ اس بل کے اوپر خان صاحب کے ساتھ خواہ میں مشاورت کی جائے. تو ان کا جو ہمارے ان کی ریکمنڈیشن یا ان کی خواہش جو ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، تو انشاءاللہ وہ کریں گے ہم. اور سی ایم صاحب نے بھی ان کے ساتھ ایگری کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ کریں گے. چلیں بس کہ اگر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ بل صوبے کے لیے غلط ہے، وکاس صاحب سب کچھ لے کے جا رہا ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کو اس سے ریلیف مل سکتا ہے یا رہا ہو سکتے ہیں، تو کیا صوبے کے مفادات کو مبارک کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیں جی، بانی پی ٹی آئی ہمارے قائد خان عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے بڑے آفرز کو جو ہیں وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں. تو یہ بل یا ہمارے منل جو ہیں ان کی پرسنالٹی کے سامنے جو ہیں وہ بڑی چھوٹی چیز ہے. انشاءاللہ ان کا جو ایمان ہے، ان کا جو کمٹمنٹ ہے، ریزولو ہے، تو اس کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں بہت چھوٹی ہیں اور میرے خیال میں اس کے اوپر ڈسکشن بھی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے جی. تھینک یو.